یہ آج ہم آپ کو ضلع چکوال کی 2 قومی اور 4 صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر 2018 میں جو انتخابات ہوئے تھے اس کا ایک سرسری جائزہ آپ کو پیش کریں گے۔ تو یہ اس وقت حلقہ NH 64 چکوال 1، تو یہاں پر PTI کے سردار ذوالفقار علی خان عبداللہ نے پاکستان مسلم لیگ کے سردار ذوالفقار علی خان، پاکستان مسلم لیگ نون کے میجر طاہر اقبال کو 1,30,000 نہیں شروع سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دھن چکوال نیوز بلٹن میں خوش آمدید۔ تو چلتے ہیں آج کی اہم خبروں کی طرف۔ تو آج ہم آپ کو ضلع چکوال کی 2 قومی اور 4 صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر 2018 کا جو الیکشن ہوا تھا اس کا ایک سرسری جائزہ پیش کریں گے۔ تو یہ PTI کے سردار ذوالفقار علی خان عبداللہ نے یہ 2018 کے انتخابات میں 1,55,000 ووٹ لے کر انہوں نے مسلم لیگ نون کے میجر طاہر اقبال کو شکست دی تھی۔ تو یہ براہ راست مقابلہ PTI اور مسلم لیگ نون کے درمیان تھا۔ دوسری جماعتیں بھی موجود تھیں مگر انہوں نے کوئی قابل ذکر ایسے کوئی ووٹ نہیں لیے ہیں۔ تو یہ حلقہ اس وقت یہ NH 64 تھا، اور اس وقت 2018 کے الیکشن میں یہ حلقہ 65 جو تلہ گنگ تھا، تو وہاں سے یہ مسلم لیگ کاف کے چودھری پرویز الہی نے PTI کے ساتھ مل کر یہ کوئی 1,60,000 کے قریب ووٹ لے کر انہوں نے مسلم لیگ نون کے سردار فیض ٹمن جنہوں نے 1,06,000 کے قریب ووٹ لیے تھے اس کو شکست دی تھی۔ تو یہ لبیک پاکستان کے امیدوار نے بھی اس نشست پر کافی ووٹ لیے تھے۔ تو بہرحال یہ صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر یہ اس وقت جو صوبائی حلقہ تھا چکوال شہر کا PP 21 تھا، تو یہاں سے یہ PTI کے راجہ یاسر ہمایوں سرفراز نے 75,000 کے قریب ووٹ لے کر انہوں نے یہ مسلم لیگ نون کے چودھری حیدر سلطان جنہوں نے 68 یا 70,000 کے قریب ووٹ لیے تھے اس کو شکست دی تھی۔ تو PP یہ اس وقت جو 22 تھا، تو مسلم لیگ نون کے ملک تنویر اسلم تھیتھی نے PTI کے راجہ طارق افضل کالس کو کوئی 2,000 سے زائد ووٹوں سے شکست دی تھی۔ تو یہ بہرحال اکلوتی نشست تھی جو مسلم لیگ نون نے 2018 کے الیکشن میں جیتی تھی۔ تو ادھر PP 22 پر PTI کے سردار آفتاب اکبر نے مسلم لیگ نون کے یہ کرنل مشتاق کو شکست دی تھی اور بڑا واضح مارجن سے شکست دی تھی، جبکہ PP 23 سے مسلم لیگ کاف کے حافظ عمار یاسر PTI کے ساتھ انہوں نے اشتراک کرتے ہوئے اتحاد کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے ملک شہریار روان کو شکست دی تھی۔ تو بہرحال یہ 2018 کے انتخابات تھے تو اس پر کئی انگلیاں بھی اٹھیں، مگر اب جو 2024 میں یہ جو 8 فروری کا الیکشن ہونے جا رہا ہے تو یہ بھی ابھی تک PTI کے کوئی امیدوار سامنے نہیں آئے ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون کے لیے میجر طاہر اقبال کو گرین سگنل تقریباً مل چکا ہے۔ تو وہ PTI کے جو بھی امیدوار سامنے آئیں گے، یاد امیر کا نام لیا جا رہا ہے مگر ابھی تک کوئی واضح اعلان سامنے نہیں آیا۔ پیپل پارٹی کے راجہ رضوان ڈنڈوت اس نشست پر حلقہ NH 58 پر انہوں نے اپنی انتخابی مہم بھی شروع کر رکھی ہے۔ تو دیگر جماعتوں کے امیدوار جس میں تحریک لبیک پاکستان ہے اس کے بھی امیدوار سامنے آنے کا امکان ہے۔ تو بہرحال یہ حلقہ ادھر 59 جو تلہ گنگ ہے اس میں چودھری پرویز الہی نے اعلان کیا ہوا ہے کہ وہ PTI کے پلیٹ فارم سے لڑیں گے، تو جبکہ ان کے مقابلے میں ابھی تک مسلم لیگ نون نے فیصلہ نہیں کیا۔ سردار شاہ روز ٹمن، سردار منصور ٹمن اور سردار غلام عباس کے درمیان ٹکٹ کا مقابلہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کون خوش قسمت جو ہے مسلم لیگ نون کا ٹکٹ لے گا۔ تو ادھر قومی اسمبلی میں یہ صورتحال ہے۔ تو ادھر PP 20 ہے، اب یہ جو صوبائی حلقہ ہے تو ادھر چودھری حیدر سلطان مسلم لیگ نون کے فیورٹ ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون کے یہ واضح ہیں، تو جبکہ PTI کی طرف سے چودھری تیمور علی خان اور علی ناصر بھٹی کا نام لیا جا رہا ہے، جبکہ علی ناصر بھٹی تو پردہ سکرین سے غائب ہیں۔ تو بہرحال یہ چودھری تیمور علی خان کی طرف سے الیکشن لڑنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تو ادھر PP 21 پر ملک تنویر اسلم تھیتھی یقینی طور پر مسلم لیگ نون کی طرف سے ہوں گے، جبکہ ان کے مقابلے میں 2018 کے الیکشن میں جو راجہ طارق افضل کالس تھے انہی کا نام لیا جا رہا ہے۔ تو ادھر PP 22 میں PTI کی طرف سے ابھی کوئی واضح امیدوار تو سامنے نہیں آیا۔ تو بہرحال یہ ادھر صوبائی حافظ عمار یاسر جس پہ ہاتھ رکھیں گے، تو ادھر کوئی مونس الہی کے بھائی کا بھی نام، راسخ الہی کا نام ادھر یہ تلہ گنگ والی نشست پر لیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال یہ تحریک لبیک پاکستان بھی اپنے امیدوار لا رہی ہے، پیپل پارٹی بھی تمام نشستوں پر اپنے امیدوار لا رہی ہے۔ تو بہرحال یہ کاغذات نامزدگی 20، 21، 22 یعنی بدھ، جمعرات اور جمعے کو داخل ہو سکیں گے۔ تو یہ کاغذات نامزدگی
داخل ہونے کے بعد ذرا صورتحال مزید سامنے واضح ہو کر آئے گی۔